صبر، شکر، ذکر اور فکر بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مشکلات و مصائب ٹل جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ جو دروازہ اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا۔ کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں، بس فقط اللہ عطا کرتا ہے اور ہمیشہ کرے گا۔ اسی کا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے، بس وہ تم پہ اور مجھ پہ اپنے کرم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کا کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پہ قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن اور سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں اور غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں اور اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے۔ ہمیشہ خوش رہیے اور سلامت رہیے۔